اور عوام کا کیا پرسپشن ہے ریگارڈنگ اسکالرس. اس حوالے سے ابھی تک ہم نے بہت سارے افراد سے بات کی ہے، دانشوروں سے بات کی ہے، علماء حضرات سے بات کی ہے. آج ہم نے جس خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے جو آج ہمارے چیف گیسٹ ہے، سب سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے محترم فہیم محمد رمضان صاحب. فہیم صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے میں فہیم صاحب کے اکیڈمکس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. فہیم صاحب نے گریجویشن کی ہے بایو سائنسز میں. آپ کا BA آنرس ہے انگلش لٹریچر میں. آپ نے اس کے علاوہ فاضل دینیات اور MA اردو کیا ہے. اس کے بعد MPhil اسلامیات و اقبالیات میں آپ نے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اور اقبال علیہ رحمہ پر بے مثال تحقیقی مقالہ پیش کیا ہے. اور جہاں تک محترم فہیم صاحب کی ڈیزگنیشن کی بات ہے تو فہیم صاحب اس وقت قائمی جماعت اسلامی جموں و کشمیر ہے، یعنی بحیثیت سیکرٹری جنرل. اور اس کے علاوہ آپ اس سے پہلے ایکس ناظم اعلیٰ رہ چکے ہیں جمعیت طلبہ کے. تو سب سے پہلے میں فہیم صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور بہت ہی زیادہ میں مشکور و ممنون ہوں کہ باوجود اتنی ساری مصروفیات کے فہیم صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے آئے. تو ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا میرا سوال محترم فہیم صاحب سے یہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں علماء کی کیا حیثیت ہے اور عوام کا علماء کے ساتھ ربط ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو شکریہ کی بات کہی، شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے آپ کا کہ آپ نے مجھے ایک موقع دے دیا عوام الناس تک کس طرح سے پہنچنے کا. یہ جو آپ کا برجنگ دی گیپ پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، بلکہ وقت کی ایک پکار ہے. سننے والے کان اگر اسے سن پائے تو اس کے جو کام ہیں، جو آپ لوگوں نے اپنے ذمہ کچھ پروگرام لے لیے ہیں، یہ پروگرام ملت کی ایک بہت بڑی خدمت ہے مقامی سطح پر بطور خاص جب ہم لیتے ہیں. تو اس حیثیت سے اس میں میری طرف سے کوئی تھوڑی بہت آپ کی وساطت سے کنٹریبیوشن ہو جائے تو یہ میری سعادت ہے. لہذا اس کے لیے آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے آپ کا شاکر و ممنون ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ علماء کا جو اس وقت یا ہمیشہ سے مقام ہے وہ مسلم ہے. علماء کے بارے میں بہرحال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ وہی وراثت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو چکی ہے، علم کی وراثت جس کے ذریعے سے آج تک دین آگے بڑھتا آیا ہے. فقیہ حضرات علماء سے نکلتے ہیں، مجتہدین علماء سے نکلتے ہیں، مجددین علماء سے نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے جتنے بھی بڑے بڑے خادم ہیں، ائمہ حضرات ہیں، یہ سب علماء سے نکلے ہیں. اسی طبقے علماء سے یہ سب نکلے ہیں. تو علماء کی جب بھی ضرورت تھی، آج بھی وہی ضرورت، اب بھی وہی ضرورت ہے. تو علماء کو میں یوں سمجھوں گا کہ ملت کا وجود تب تک پانی سے بالکل محروم ہے جب تک نہ علماء ہوں. اگر امت کو ہم لے لیں گے ایک جسم، تو اس جسم کو جس طرح سے پانی کی ضرورت ہے اسی طرح اسے علماء کی ضرورت ہے اس امت کو. یہ ایک مسلم چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اس وقت معاشرے میں ان کا مطلب کس طرح سے امت اور علماء کا کیا یہ آپس میں ربط ہونا چاہیے. یہ ربط اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر اور مریض کا جتنا ربط گہرا ہوگا اتنا مریض کا خطرہ، یعنی اس کی بیماری کے ذریعے سے اسے کیا کہیں گے ہم، بے
بیماری سے نجات پائے گا. بالکل نجات پانے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا جتنا وہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھے گا اتنا ہی بیماری سے وہ زیادہ نجات پا سکے گا. یہ چیز ضروری ہے اس کے لیے. ماشاءاللہ. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم عوام الناس میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ خصوصاً نوجوان طبقے میں ہم نے دیکھا ان کی طرف سے ہمیں یہ فیڈ بیک آیا کہ جو اس وقت کے برننگ ایشوز ہے ان کو خصوصاً جو ہمارے فرائیڈے سرمنز ہوتے ہیں اور جو ہمارے کامن سرمنز ہوتے ہیں علماء کرام کے ان میں ٹچ نہیں کیا جاتا ہے. یہ کس حد تک درست ہے اور کیا ایک وجہ بن جاتی ہے کہ علماء اور عوام میں خصوصاً نوجوان طبقے میں گیپ کریٹ ہو جاتی ہے؟ آپ کا جو تجزیہ ہے یا آپ کو جو عوام کے ذریعے سے یہ تجزیہ مل چکا ہے میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. میرا ذاتی بھی تجربہ ہے اگرچہ میں خود جمعے کے موقع پر مسلسل ہی خطابت کی ذمہ داریاں انجام دیتا ہوں مختلف مقامات پر اور ایک طویل زمانے سے یوں سمجھیے کہ تقریباً گزشتہ 38 سال کا معاملہ ہے بلکہ پورے 40 سال کا معاملہ ہے جب سے میں جمعہ کے خطابات کی ذمہ داری انجام دیتا آیا ہوں. تو کبھی کبھار اگر خود جمعہ کا موقع نہیں ملتا ہے تو کہیں کسی مسجد میں جب جانے کا موقع ملتا ہے خطاب کے بغیر نماز جمعہ پڑھنا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ملت کے مسائل کیا کچھ ہیں اور ہمارے یہ جو جمعہ خطیب یہ کیا کچھ بیان کر رہے ہیں. منچ سرائم و تمبور منچ میں سرایت یہ فارسی میں کہتے ہیں کہ میں کیا بولتا ہے میری بولی کیا ہے اور میرے تمبور میرے ستار کی بولی کیا ہے. میں کچھ اور چاہتا ہوں اور میرا ستار جو وہ ہے وہ بجانے کا وہ آلہ تمبور ہے جسے بولتے ہیں وہ کیا کچھ بولتا ہے. میرا تقاضا کچھ اور ہے میرا مطالبہ کچھ اور ہے اور میرا یہ تمبور کچھ اور ہی بول رہا ہے. یہ برابر صورتحال ہے ہماری ملت کی مجموعی طور جب اگر ہم کہیں گے یہ تو سب کی نہیں ایکسیپشنز تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ایکسیپشنز آر ایکسیپشنز ان پر جنرل کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور جنرل کی جو حالت ہوتی ہے جو عوام کی حالت ہوتی ہے جو سواد اعظم کی ہوتی ہے وہی مانی جاتی ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں اپنی ایک ذاتی مثال وہ تو ایک کیا کہوں گا اسے بدقسمتی سے میری ذات اس میں آتی ہے لیکن معاملہ بڑا لطیف معاملہ ہے. وہ یہ کہ واٹس ایپ پر ایک دفعہ میں نے دیکھ لیا کہ ہمارے ایک صحافی نے چونکہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ لال چوک کے ایریا میں وہ جو ریگل چوک کے نزدیک مسجد سمندر باغ مسجد کہلاتی ہے وہاں میں نے مسلسل تقریباً 9 سال جمعہ خطابت کی ذمہ داری انجام دے دی. تو وہاں پر یہ صحافی حضرات اکثر نماز پڑھنے آتے تھے. تو ایک صحافی تھے ایک اخبار کے مجھے اچھی طرح یاد نہیں یہ کشمیر مانیٹر کے ایڈیٹر ایک دفعہ وہ ہمارے یوسف جمیل صاحب بہت بڑے یہ صحافی ہیں وادی کے جو کبھی BBC کے بھی نمائندہ ہوا کرتے تھے. انہوں نے اسے واٹس ایپ پر لکھا تھا کہ 8th ونڈر آف دی ورلڈ. تو نیچے لکھا تھا کہ میں نے کل ایک مسجد میں یہاں اپنے ہی ایریا میں ایک مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا کہ وہ آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر کی باتیں بھی کہتے ہیں. تو یوسف جمیل صاحب نے واپس ریسپانس دے دیا تھا ہاں آپ کا مراد ہے فلاں صاحب. تو میں ایک طویل عرصے سے انہی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود جیسے irrelevant ہو چکے ہیں. ہمیں بہرحال ہمارے جو جمعہ لیکچرز ہونے چاہیے وہ اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو اس وقت کے جو برننگ ایشوز ہوں ان میں رہنمائی مل جائے. ابھی ہمارا کوئی مسئلہ ہے 3 طلاق کا
تو 3 طلاق کا مسئلہ ادھر چل رہا ہوگا اور ادھر ہم مسجد میں کہتے ہوں گے کہ فلاں تسبیح پڑھو، اس تسبیح کے اتنے اجر و ثواب ہیں. وہ اس تسبیح کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن جو وقت کے ایشو ہوں ان ایشو کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے جیسے مسلمان کسی اور ہی دنیا کی کوئی مخلوق ہے. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. ایسا کچھ ہو چکا ہے، اگرچہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء اور خطباء کو چاہیے کہ ایسے ایشوز کو لازماً وہ ٹچ کر لیں اور پھر اسلام کا حل پیش کر لیں. مثلا کہیں پر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثلا ہم دیکھتے ہیں ریپس ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ جو وہ مرد لوگ ہیں وہ بے دین ہو چکے ہیں تو ان کے ذریعے سے اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہمارا جو اختلاط مرد و زن ہے وہ جسے مقدمات کہے گئے، مقدماتی زنا قرآن میں جسے کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. یہ تو نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو بلکہ کہا گیا زنا کے قریب مت جاؤ. یہ جو مقدمات ہے، مقدمات میں ہے اختلاط، مقدمات میں ہے عورتوں کا بن سور کر وہ نکلنا وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہیں اگر ہم کسی ایسے ایشو کو لے کر مسلم معاشرے میں پردے کی اہمیت، اختلاط سے بچنے کی وہ چیزیں جو کچھ قرآن سورہ نور کی جو ہدایات ہیں، سورہ احزاب کی جو ہدایات ہیں، کسی ایک ایشو کو لے کر ایسا کوئی ایشو ہے تو ہم اس کے تناظر میں یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے وغیرہ، تو ریلیونسی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ریلیونسی پیدا ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. فہیم صاحب، یہاں مجھے ایک سوال اور ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو خطبہ کی بات کی اور علماء کی بات کی، مجھے لگتا ہے ایک عمومی ایک پرسپشن بنا ہے کہ ہم ہر ایک داڑھی والے کو مولوی اور مفتی سمجھنے لگتے ہیں. یہ بات ہے. ہر ایک داڑھی والے کو ہم مولوی اور مفتی سمجھنے لگتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے. اگر ہم مجھے لگتا ہے 1500 یا 1600 کے قریب مساجد ہوں گی سری نگر کے، اگر بات کریں گے، اور ہر ایک مسجد میں ایک عالم نہیں ہے. بہت ساری مساجد میں کچھ ایسے ائمہ حضرات ہیں، حالانکہ امامت کا شعبہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، ہم کسی بھی شعبہ کو گرانا نہیں چاہتے، ہر ایک شعبے کا مقام اپنی جگہ ہے. تو کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہر ایک جگہ عالم نہیں ہے، یا جو وہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے اس نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے اور تھوڑے بہت بنیادی دینی معلومات اس نے حاصل کیے ہیں، تو وہ کرنٹ ایشوز پہ بات نہیں کر پاتا، اور نہ وہ اس چیز کا بندوبست کر پاتا ہے کہ اگر مجھ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے میں کسی ایسے بندے کو لاؤں جو اس چیز کو ایڈریس کرے. کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ کئی چیزیں یہ ایک ساتھ جمع ہیں. ایک بات یہ ہے جو کچھ پہلے آپ نے بتا دیا کہ ہر ایک شخص جو داڑھی والا ہے، جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، وہ اگر ہم اسلامی پرسپشن کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو وہ مولوی نہیں ہے. مفتی تو بہرحال ایک باقاعدہ طور پر ایک ڈگری ہے، مفتی ایک ڈگری ہے. مجھ سے بھی لوگ مختلف سوالات کے جوابات مانگتے ہیں تو میں جوابات دیتا ہوں، لیکن جب کوئی افتاء کا معاملہ ہو اس وقت میں کہتا ہوں باقاعدہ طور پر آپ مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں. فلان جگہ مفتی صاحب ہیں، فلان جگہ مفتی صاحب ہیں، اہل حدیث حضرات کے مفتی حضرات ہیں، ہماری دیوبند مکتب فکر کے یہ مفتی صاحب ہیں، یہ اسی طرح سے جماعت کے اندر جو ہماری مفتی ہیں جو مطلب ڈگری یافتہ مفتی ہیں. مفتی کا معاملہ تو الگ ہے، ہر ایک عالم مفتی نہیں ہے، ہر ایک عالم تو ہے لیکن مفتی نہیں، کیونکہ مفتی ایک اسپیشلائزڈ کورس ہے باقاعدہ طور پر، اسے اسی نقطۂ نظر سے اس نے پڑھا ہوتا ہے، وہ فتویٰ دے سکتا ہے. تو ہو گئی یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسجد کا مولوی ایسے ہے جسے قرآن نے وہ کہا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی وہ 1.5 اینٹ کی وہ لے لی ہے الگ، تو یہ نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی اور آئے اور میرے لیے کل کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. ایک بڑی پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم ہے اس حیثیت سے. اور تیسری بات جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ
جب یہ 17ویں صدی میں رینیسنس ہو گیا یورپ میں، جسے وہ نشأۃ ثانیہ کہتے ہیں، وہاں یورپ کی نشأۃ ثانیہ وہ عالمی انسانیت کی، مسلمانوں کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ عالمی انسانیت کی نشأۃ ثانیہ نہیں ہے، البتہ ہم کہیں گے کچھ مفاد پرست ٹولے کی وہ نشأۃ ثانیہ ہے، یا ان کی جو شہوت پرست ہیں، ابلیس کے یہ بندے ہیں، تو ان کی نشأۃ ثانیہ ہے۔ تو اس میں جو اس کے بعد جو کچھ سینیریو بن گیا وہ یہ چیز کی مذہب اور دنیا کے معاملات کو الگ الگ کیا گیا۔ دنیا کے معاملات کو ہم دوسرے الفاظ میں سیاست کہہ سکتے ہیں، دنیا تو سیاست ہی ہے، تو اس کو الگ الگ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی اور مسٹر کی تمیز کی گئی۔ مثلا ابھی ہم کشمیر کی بات لے لیں گے، ہمارا 35A کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کسی بھی ہمارے بڑے مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے ہے کیا 35A، وہ کہے گا 35A یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کیا 35A، اسے پتہ ہی نہیں ہے 35A ہے کیا ہمارا یہ مسئلہ اصل ہے کیا ہے، تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا ایک مسئلہ ہے یہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو بائیفرکیٹ کیا گیا، بائیفرکیٹ کر کے یہ اس کا ادراک ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اب یہ کسی اور کو اپنی مسجد میں لائے یا کوئی اپنی مسجد کے مقتدی اسے کہیں کہ آج ہم یہاں کسی فلاں صاحب کو یہاں لائیں گے، وہ جمعہ خطبے پر کوئی اہم ایشوز، تو اسے یہ چیز پسند بھی نہیں ہے کہ میری مسجد میں کوئی اور بھی آئے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں، یہ صورتحال اسی وجہ سے تقریباً اسی صورتحال سے بن پائی ہے۔ تو ورنہ ہمارے جو مثلا اسلاف میں سے جو گزرے ہیں، اسلاف میں سے جو ہمارے ہم لے لیتے ہیں ائمہ کرام، خاص کر ہمارے جو ائمہ فقیہ جو ہیں، انہوں نے کبھی زمانے کی ایشوز کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، ایک عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھے، اس کا ہاتھ ہو، وہ زمانے کے حالات سے پوری طرح سے باخبر ہو، زمانہ کس چال جا رہا ہے، مسلمان اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے رینیسنس کی بات کی، 19ویں صدی کی میں بات کروں گا، 19ویں صدی سے پہلے یا 19ویں صدی کے بعد بہت ساری تھیوریز، بہت ساری آئیڈیالوجیز آئی، بہت سارے ازمز آئے، اور خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو گیا، اور خصوصاً یہ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں۔ اس کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا، اس وقت جیسے ہم یہاں کی بھی بات کریں گے کہ دہریت کے اثرات بھی پھیلتے جا رہے ہیں، الحاد کے اثرات بھی پھیلتے جا رہے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کو علماء کرام کس طریقے سے ٹریٹ کرے، ان کی نفسیات کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرے، اور ان کو کس طریقے سے دین کے قریب کرے؟ اللہ کے فضل سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جب 20ویں صدی کا آغاز جو تھا یا نصف 20ویں صدی، تو اس زمانے میں جس قدر یہ دہریت کے اثرات تھے، آج تو اتنے نہیں ہے، دہریت اب دم توڑ چکی ہے۔ انہوں نے جسے وہ ترقی پسندی کا نام دے دیا تھا، روس کا انقلاب، وہ سر چڑھ کر اس کا جادو بول رہا تھا اس زمانے میں۔ ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں غیر مسلموں سے بڑھ کر مسلمانوں نے اس ترقی پسند تحریک کے نام پر الحاد کو آگے بڑھایا تھا، جس میں بڑی بڑی شخصیتیں، اب میں ان کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ تو جب ہم اب دیکھتے ہیں 20ویں صدی کے اختتام تک پہنچتے تو وہ ترقی پسندی کی وہ تحریکیں اپنا بالکل وہ اس طرح گول کر کے چلی گئی تھی، اور وہ بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ اب پھر اللہ کے فضل کرم سے آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوں گے، لیکن میں جب براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ رہا ہوں، مغرب سے لے کر مشرق تک، مجھے اقبال کا یہ شعر بالکل مجھے راست نظر آتا ہے کہ برمقام لا نیا ساید حیات سوئے اللہ میں خرامت کائنات، کہ لا پر زندگی نے دیکھ لیا کہ وہ کامیاب نہیں رہی۔ لا یعنی الہات، لا پر لا الہ، لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے،
تو اس پر تو جب زندگی قائم کی گئی تو یہ قائم نہیں رہ سکی، یہ ناکامی اور نامرادیوں سے ہی یہ عبارت رہی. سوئی اللہ میں خرامت کائنات، اب پھر مراجعت ہو رہی ہے کائنات کی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. لا الہ سے آگے بڑھ کر اب کائنات اللہ کی طرف آ رہی ہے. ہم جو ہے بدقسمتی سے ہم ایک تنگ ماحول میں رہ رہے ہیں. اگر یہ ہماری قوم کی توہین نہ مانی جائے تو میں کہوں گا ہم وہ کنویں کے مینڈک بن چکے ہیں. ہماری نظریں زیادہ وسیع نہیں ہیں. آپ دنیا کے باقی خطوں پر نظر ڈالیے، اسلام از دی موسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ، آن دی گلوب. پورے گلوب میں اس وقت اسلام پوری قوتوں کے ساتھ اپنی وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو وہ صورتحال نہیں ہے. البتہ یہاں لوکل سطح پر جو کچھ ہمیں لگ رہا ہے اس میں پھر میں اسی بات پر پہنچ جاؤں گا کہ مسجد کا جو اصل مقام ہے ہم نے اسے وہ مقام نہیں دے دیا. آج ہماری مسجدیں بدقسمتی سے رونا آتا ہے. ہماری مسجدوں کے منابر اور ہماری مسجدوں کے محاریب جو ہیں یہ نفرت کے مرکز بن چکے ہیں. یہاں سے فتوے اب ایک دوسرے کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں. مسلک پرستی ہماری زوروں پر پہنچ چکی ہے، تنظیم پرستی زوروں پر پہنچ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اب مسجد کے ساتھ یا دینی مراکز کے ساتھ زیادہ وابستہ نہیں ہے. وہ ادھر دوسری جگہ جاتی ہے. میں یہ اکثر اپنی گزارشات میں عرض کرتا ہوں، خطابات میں کہتا ہوں کہ ایک نوجوان، یہ تمثیل کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک نوجوان جب دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر آمین بآواز بلند اور سرری آمین کرنے پر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ دست و گریباں ہیں اور وہ باہر سگریٹ سلگاتے ہوئے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے کیا چل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آج فیصلہ کیا ہے مسجد والوں نے کہ یہاں آمین بالجہر والے رہیں گے یا تو یہ کہتا ہے الحمدللہ میں نہ تو جہر سے کہنے والا ہوں نہ سر سے کہنے والا ہوں، یعنی میں تو تاریخ مسجد ہوں، میں تو تاریخ نماز ہی ہوں. یہاں پر کم و بیش تقریباً دکھائی دے رہی ہے. سیکولرزم کی آپ نے بات چھیڑی ہے. سیکولرزم کے ہی حوالے سے میرا اگلا سوال تھا. انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں باطل قوتوں کا بہت ہی زیادہ دخل ہے. مڈل ایسٹ میں انہوں نے خون کے بازار ان سے گرم کیے ہیں. نیشنل لیول پر اور اب ریجنل لیول پر بھی یہ بات آ چکی ہے. بہت حد تک نوجوان اس وجہ سے بھی علماء سے دور ہیں. تو کیا مسئلہ، کیا وجہ، کیا وجوہات ہے اس کے اور کیوں یہ اس طرح سے پروموٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے بھائی، پہلی بات جو میں کہوں گا وہ اسی سوال کے حوالے سے ہے، لیکن ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہمارے اندر کے روگ جو کچھ ہیں ہم اسے کچھ باطل قوتوں کے سر چڑھاتے ہیں اور خود کو ایک دم بے گناہ قرار دیتے ہیں. یعنی یہ باطل کی سازش ہے، باطل نے یہ کیا ہے، یہ طاغوتی قوتوں نے ایسا کیا ہے، تو جیسے ہم سب بالکل بے گناہ ہیں. ہم تو ایسا نہیں چاہتے ہیں لیکن باطل نے ایسا ماحول بنا دیا ہے. تو یہ مجھے ذاتی طور پر کم ہی ہضم ہوتا ہے. یعنی آپ اس میں ایکسٹرنل فیکٹر کچھ نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں بہت کم. جب تک نہ انٹرنل ہو. وہ جو ہم نے وہ سن لیا ہے کہ وہ جنگل کے دیوداروں نے ایک وقت وہ میٹنگ کر لی، فیصلہ کر لیا کہ دیکھیے یہ باہر سے کوئی آتا ہے اور ہمیں کاٹتا ہے، تو پھر کہا کہ ہم اسے کبھی ایسا نہیں کرنے دے دیں گے. تو پھر بڑے دیودار سے مشورہ پوچھ لیا کہ اب آپ بتائیے کیا کرنا. اس نے کہا کہ ذرا دیکھیے وہ جو کلہاڑی لے کر آتا ہے اس میں جو دستہ ہے وہ دستہ کن کا فراہم کیا ہوا ہے. آتا ہے باہر سے، تبردار آتا ہے باہر سے آتا ہے، لیکن دستہ کس نے دے دیا ہے؟ وہ جو کلہاڑی کے اندر وہ دستہ ہوتا ہے. آپ دستے کے بغیر کلہاڑی کو لے لیجئے، پھر دیکھیے وہ کیا کام کر پائے گی. نہیں کر پائے گی. اصل دستہ اندر سے ملتا ہے. اب باہر سے اسے صرف ہم کہیں گے آج کے کمپیوٹر کے پیٹرن پر اسے صرف بٹن دبانی ہے، لیکن جب تک نہ اندر سے یہ دستہ مل جائے، یہ دستہ ہم سے ملتے ہیں. ابھی دیکھیے فتویٰ بازی کہاں سے نکلتی ہے.
अंदर से निकलती है। अभी देखिए हमारे जो मनाजिर होते हैं किस अभी पिछले ही दिनों जब ये उन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन पहले जनूबी कश्मीर में 17 आदमियों का कत्ल हो चुका था। 17 आदमी खून की होली खेली गई थी। अगले दिन लाल चौक में मुनाजरा चल रहा था। हमारे हनफी और सल्फी भाई मैं निहायत माजरत से कहता हूँ, लाल चौक में मुनाजरा चल रहा था। एक तरफ वो हमारी सूरत हाल, दूसरी तरफ फैसला इस बात पर करना है कि रफ़ी यदैन सही है, ये ज्यादा सही रफ़ी यदैन है या रफ़ी यदैन न करना ज्यादा सही है। हालांकि हमें मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। असल में अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन सुन्नतों को जिंदा रखना है। आप एक सुन्नत को जिंदा रखेंगे, मैं दूसरी सुन्नत को जिंदा रखूंगा। मुझे यहाँ पर वो हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैहि का कौल याद आता है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने एक बार शाह इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा, शहीद बहुत अजीम शहीद, बहुत अजीम बालाकोट के वो शहीद जिन्होंने बाकायदा तौर पर खिलाफत का अहया अपने खून से करने का आज़म कर लिया। शाह अहमद शहीद, सैयद अहमद शहीद अलैहिर्रहमा और उनके जो शागिर्द थे, पहले तो उस्ताद थे सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद। बिल्कुल, शाह इस्माइल शहीद तो उनके उस्ताद थे, लेकिन बैयत उनकी की, शाह सैयद अहमद शहीद की उन्होंने बैयत की, उसी से थे वो, फिर उनके शागिर्द बन गए। तो असल में थे उस्ताद वो उनके। तो उन्होंने एक दफा शाह अब्दुल कादिर ने उन्हें पूछ लिया। शाह अब्दुल कादिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद थे, तो और शाह इस्माइल शहीद उनके फर्जंद के फर्जंद, शाह अब्दुल गनी के फर्जंद थे। तो उन्होंने उसे कहा कि बेटे आपने ये रफ़ी यदैन वगैरह इख्तियार कर लिया है, ये क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब देते, अभी जवान थे, कहा कि मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र में अति शहीद। तो मैंने एक सुन्नत को जिंदा कर दिया वगैरह। तो शाह अब्दुल कादिर ने कहा कि बेटे मेरा ख्याल था कि आप दीन में पुख्ता हो गए हैं। ये वाक़ा है, मैंने खुद ही पढ़ा है किताब में। तो उन्होंने कहा मेरा तो ख्याल था कि आप दीन में पुख्ता हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो आप खाम हैं। कहा वो क्यों? कहा ये सुन्नत अहयाई सुन्नत बमुकाबले बिदत है। ये आप तो अहयाई सुन्नत करते हैं बमुकाबले सुन्नत, ये सुन्नत के मुकाबले में आप सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। ये तो कोई मामला है नहीं, वो सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। तो इस लिहाज से अल्लाह ने इंतजाम कर लिया। इस पर लड़ने की जरूरत ही क्या है? लेकिन है हम अंदर, हमारे अंदर ऐसा है, हम किसी जगह समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि ये बात अवामुन नास तक पहुंचेगी। अभी अगर हम मसलक के साथ उसी तरह से चिमट कर रहेंगे, मैं खुद हनफी हूँ, जाती तौर पर मैं हनफी हूँ, अगर हम मसलक के साथ उसी तरह से चिमट कर रहेंगे जिस तरह से दीन के साथ चिमट कर रहना है, जिस तरह से दीन के साथ चिमट कर रहना, मसाइल पैदा हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल है, आप उलमाए किराम से मालूम कर सकते हैं कि एक औरत का शौहर मफकूदुल खबर है, इन्हें लापता है। अब वो कितनी देर तक इंतजार करेगी? वो कितनी देर तक इंतजार करेगी? इसमें मुख्तलिफ मसाइल की मुख्तलिफ राय हैं, और इस मामले में न मालूम क्यों मसला क्यों पैदा हो गया है। मैं बहरहाल हजरत इमाम अबू हनीफा जिसे हम कहते हैं सैयदुल फुक़हा, मैं मानता हूँ उन्हें सैयदुल फुक़हा, उन्होंने कहा है कि उस औरत को 90 साल तक इंतजार करना होगा। अब देखिए 90 साल की उम्र, पहले ही ये शौहर वाली है, इसका मतलब ये 20-25 साल तो इसकी उम्र पहले, इसके बाद 90 साल तक, उसके बाद वो शादी कर सकती है। अब देखिए उसके बाद क्या शादी कर, अब ये मसला है। लेकिन ये मसला पेश आ गया हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खानदान में, उनके खानदान में ये मसला पैदा हो गया। तो शायद बरतानिया या अमेरिका गए थे उनके खानदान के कोई आदमी, न मालूम रास्ते में जहाज का क्या हो गया, समंदरी सफर होता था उन दिनों, तो
پھر کوئی پتہ نہیں چلا، تو آخرکار ان کے پاس مسئلہ آ گیا، خود تھانوی صاحب نے رجوع کر لیا اور انہوں نے مالکی مسلک سے لے لیا اس کا حکم، مالکی مسلک 6 سال انہوں نے اس میں لے لیا، 4 سال میں ہی اس کی شادی، پھر 6 سال میں ان کی شادی کی گئی، 6 سال امام مالک نے اس کے لیے دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تھانوی صاحب نے ہمارے لیے ایک مثال باقاعدہ طور پر رکھی کہ اگر ایک مسلک میں ہمیں تنگی ہو جائے، دوسرے مسلک کے دوسرے امام صاحب کی طرف ہم، آخرکار ہمارے جو ائمہ حضرات تھے سب تقوی والے تھے، سب نے تقوی کو مد نظر رکھ کر ہی استنباط کیا ہے، ہاں، تو لہذا یہی چیزیں جو ہے اصل میں یہ جو مسئلے کی منافرت پیدا کرتی ہے، یہی چیز پیدا کر لیتی ہے، تو اس چیز سے بہرحال ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ابھرتا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ میڈیا جس طرح سے اس وقت اسلام کی امیج کو بنا رہا ہے، اسلام کی امیج کو کریٹ کر رہا ہے، اسکالرز کی امیج کو کریٹ کر رہا ہے، اور ہمارا اکثر طبقہ میڈیا کے ساتھ ہی جڑا ہے، کتابوں کے ساتھ تو ہم جڑے نہیں ہیں، علماء کے ساتھ تو ہم جڑے نہیں ہیں، تو کس حد تک آپ مانتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے گیا بننے کی؟ دیکھیے، ایک تو ہو گیا وہ جو میڈیا ہے گورنمنٹ سپانسرڈ میڈیا، مثلا الیکٹرانک میڈیا جو جنرل ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، یہ تو سرکار کی لونڈی ہوتا ہی ہے، جو سرکار جس وقت ہوگی اس وقت اسی کی بولی بولتا ہے یہ میڈیا، تو اس کا ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ان کے ذریعے جو کچھ ہوگا۔ جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ خود میں جرنلزم میں ڈپلوما کر چکا ہوں، یہ چیزیں مجھے معلوم ہیں، تو ان پرنٹ میڈیا والوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسے کسے ہوئے ہیں، سرکار کے ذریعے سے کسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ چاہنے کے باوجود، اپنے دل کی وہ آمادگی رکھنے کے باوجود وہ بہرحال اس معاملے میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ایسے تیسے وہ بھی بہرحال وہی ان قوتوں کے ہی اہلکار بن جاتے ہیں۔ البتہ اس معاملے میں جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا اپنا ایک رول بن جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں جتنے بھی یہ ادارے ہیں، ان اداروں کے ساتھ جو افراد، اس میں تو زیادہ تر ہم رضاکارانہ طور ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جیسے آپ لوگ ہیں، آپ نے ایک گروپ کریٹ کیا ہے، ایک اس طریقے سے آپ نے ایک پیج کریٹ کیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اللہ نہ کرے چاہے تو آپ بالکل ابلیسیت بھی پھیلا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک اچھے مشن کو لے کر چل پڑے ہیں، یہ مثال بن سکتے ہیں ہمارے دوسرے دوستوں کے لیے بھی۔ تو ہم لوگ جتنا کچھ ہو سکے سوشل میڈیا پر ملت کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی ہی زیادہ تر، اس میں ہمارے جو مثلا اگر ہم علماء میں سے بھی کوئی میڈیا، سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہو، کوشش رہنی چاہیے اگر کبھی انہیں کوئی ایسا ان کے مطلب آئے ان کے سامنے کوئی اسٹیمولس، تو ریسپانس ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ جیسے کچھ میرے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، یہ میرے پیج پر آتی ہے، تو بالکل تو یہاں سے ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اسے مطلب نیوٹرلائز کرنے کی۔ یہ چیز علماء کو بھی چاہیے اور عام نوجوانوں کو بھی، دین پسند نوجوانوں کو، اگر وہ چاہیں وہ اس سے بہت ہی اچھا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ملت کو ایک دوسرے کے نزدیک لانے کے لیے، اور خاص کر یوتھ کو نزدیک لانا وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شکریہ محترم فہیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور جو سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے ان کے جوابات دیے، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔